ایک سائل کا یہ سوال ہے کہ آج کل عورتوں کو جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی ولادت کے بعد عورتوں کا جسم کافی درد محسوس کرتا ہے اور عورت کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے بچے کی ولادت کے وقت۔ یہ قدرتی نظام ہے عورت کو تکلیف کا ہونا بچے کے وقت۔ چنانچہ اس سائل کا یہ سوال ہے کہ جب عورت بچے کی ولادت سے فارغ ہو جاتی ہے تو عورت اپنے سطر والے حصے کا کسی دایا وغیرہ اس سے مالش کرواتی ہے، اور زچگی کے بعد عورت کو جو تکلیف محسوس ہوتی ہے اس تکلیف کے ازالے کے لیے دایا وغیرہ سے مالش کرواتی ہے تاکہ جو ہے درد میں افاقہ ہو سکے۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ سطر والے حصے کا دایا سے مالش کروانا پردے کے اہتمام کے ساتھ اس کا شرعی حکم کیا ہے، ذرا اس کی تفصیل کو بتلائیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں اصول جو فقہا کا ہے وہ یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ جو مالش کروا رہی ہے یہ علاج کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں۔ تو یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو مالش ہوتی ہے یہ بطور علاج کیا جاتا ہے کہ عورت سخت تکلیف کے راہ سے گزری ہے بچے کی ولادت سے، اس کے جوڑ جوڑ میں درد ہوتا ہے، بطور خاص نیچے کے حصے میں کمر کے حصے سے لے کر کے نیچے کے حصے تک بہت سخت تکلیف ہوتی ہے عورتوں کو۔ اس لیے یہ عورتوں سے مالش کروانا یہ بطور علاج کے شمار کیا جائے گا۔ لہذا اگر اس طریقے سے کوئی عورت بطور علاج کے کسی عورت سے مالش کرواتی ہے تو شرعی اعتبار سے خوب پردے کے اہتمام کے ساتھ مالش کی قدر گنجائش ہے شریعت میں، اس اہتمام کے ساتھ کہ جس جگہ عورت مالش کروائے دوسری کسی اور عورت کو اس مقام پر آنے نہ دے جتنی دیر وہ مالش کرتی ہے، اور ایسے ہی جو مالش کرنے والی ہے وہ بھی حتی الامکان کوشش یہ کرے کہ اپنے نظر کی حفاظت کرے، یہ سب سے بہتر ہے۔ حتی الامکان نظر کی حفاظت کرے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جس کو حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب لکھتے حتی الامکان غض بصر سے کام لے، یعنی نگاہ کی حفاظت کرے، اس لیے کہ لأن نظر الجنس الی الجنس اخف، یہ اس طریقے کی عبارت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم نے محمود الفتاوی کے 8ویں جلد مسائل حجاب کے اندر نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 26 پر، جو کیا نام ہے 8ویں جلد صفحہ نمبر 26 پر اس کو نقل کیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل اس طریقے سے کہ اگر کوئی عورت سخت تکلیف میں تھی اور بچے کی ولادت کا ہونا یہ خود ایک سخت تکلیف ہے، لہذا اگر عورت بچے کی ولادت کے بعد کسی عورت سے مالش کرواتی ہے، اولاً خود اس کا شوہر اس کی مالش کر دے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ پھر اگر وہ نہ ہو بیٹی سے مالش کروا لے، بیٹی نہ ہو ماں سے مالش کروا لے، ساس سے مالش کروا لے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ ان سے مالش کروا لے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اگر ان عورتوں سے اگر یہ نہیں کر سکتی ہے
तो फिर किसी दाया से अगर मालिश करवाती है तो पर्दे के एहतमाम के साथ खूब पर्दे का एहतमाम रखे और उसके बाद वो मालिश करती है, तो जितनी देर मालिश करती है उतनी देर उसकी इजाज़त है कि उस हिस्से की मालिश कर दे। उसके बाद जो है जिस औरत से मालिश करवाई जाए उसको भी तंबीहन करे कि तुम भी अपनी नज़र की हिफाजत रखो। शरीयत में नज़र की हिफाजत का हुक्म है। इसलिए अगर कदरे तकलीफ़ है और औरत अगर मालिश करवाना चाहती है तो किसी कदर गुंजाइश है शरीयत के अंदर। ये बतौर इलाज होगा, आम हालात में नहीं कि मज़ा लेने के लिए अगर कोई औरत किसी औरत का बदन दबाती है तो इसकी शरई एतबार से कोई इजाज़त नहीं होगी। बतौर ख़ास मजबूरी के वक्त में जब ज़च्चा हो, बच्चा हो, विलादत हो, उस वक्त इसकी कदरे गुंजाइश है बतौर इलाज के, उसके बाद नहीं।